بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز، پچھلے دنوں نیوز چینلز کے اوپر یہ خبر چلی کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے اپنے ڈیٹا بینک کو تبدیل کر دیا ہے یکسر، اور یہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی مدد سے پنجاب پبلک سروس کمیشن نے اب کویسچنز کا نیو ڈیٹا اپنے سسٹم کے اندر ڈال دیا ہے۔ اور اس کے بعد بہت سارے جو اسپائرنٹس ہیں ان کی پریشانی میں ایک دفعہ پھر سے اضافہ ہوا کہ یہ جو نیا ایک سسٹم اپلوڈ کیا جا رہا ہے، یا پنجاب پبلک سروس کمیشن اپنے پرانے ڈیٹا کو بالکل اگر ختم کر رہا ہے تو اس سے ان کی تیاری کس قدر متاثر ہو سکتی ہے، اور انہیں اب اپنی تیاری کو کس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ جو اسپائرنٹس پنجاب پبلک سروس کمیشن کے پیپر دیتے رہتے ہیں ان کی ایک تیاری ہوتی ہے، اور وہ ایک مخصوص انداز میں اپنی تیاری کو لے کے چلتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہوئے، پاسٹ پیپرز کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن ایک دم سے یہ ایک خبر سامنے آئی، اور اس خبر کے سامنے آنے کے بعد بہت سارے جو دوست ہیں، ہمارے جو ویورز ہیں، انہوں نے پریشانی کا اظہار بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی گائیڈنس کا بھی اظہار کیا کہ اس حوالے سے کچھ رہنمائی دی جائے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر پنجاب پبلک سروس کمیشن نے یہ جو سٹیپ لیا ہے ڈیٹا بینک کی تبدیلی کا، اس حوالے سے ہم ڈیٹیل کے اندر بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ سب سے پہلے یہ معاملہ تب سامنے آیا تھا جب پنجاب پبلک سروس کمیشن کے اندر لیک سکینڈل کی بات چلی تھی، جب پیپرز لیک ہوئے اور اس کے بعد اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے اس کی تحقیقات کی، اور وہاں پر یہ بات سامنے میں آئی کہ یو ایس بی کے اندر کچھ ملازمین جو ہیں وہ پیپر کو لے کے جاتے ہیں اور لیک آؤٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد پنجاب پبلک سروس کمیشن نے محکمانہ، یعنی ود ان دا ڈپارٹمنٹ، انہوں نے ریفارمز کی بات کی، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے ریفارمز کی، اور جو ملازمین کی ڈیوٹیاں تبدیل کرنی ہیں، یا اس طریقے کے جو پروسیجرز اور پروٹوکولز ہیں کہ جس کی مدد سے جو پیپرز ہیں ان کی سیکریسی کو برقرار رکھا جا سکے۔ اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ نے تو یہ بھی باقاعدہ کہا تھا کہ اس حوالے سے ایک جامع تحقیقاتی رپورٹ پیش کی جائے، اور پھر اس رپورٹ کو پبلک بھی کیا جائے، لیکن بہرحال وہ رپورٹ پبلک نہ ہو سکی، اور اس کے اوپر لیکن پنجاب پبلک سروس کمیشن نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے کچھ ملازمین کے خلاف بھی کارروائی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ایک خبر سامنے آئی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے اپنے ملازمین کو مخصوص ہدایات دی ہیں کہ انہیں یو ایس بی وغیرہ کیری کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی تبدیل کر دی جائیں گی۔ میرے خیال سے یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن اسپائرنٹس کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اس قسم کے اقدامات اٹھا رہا ہے، تاکہ جو اسپائرنٹس ہیں وہ اس بات کے اوپر ان کا یقین دوبارہ سے بیٹھ سکے کہ پی پی ایس سی کے اندر کسی قسم کی کرپشن نہیں ہوتی، اور یہاں پر جو معاملات ہیں انہیں بہت حد تک جو ہے وہ کرپشن سے پاک رکھا جاتا ہے۔ جہاں تک اب بات یہ ہے کہ اس ڈیٹا بینک کی تبدیلی سے جو اسپائرنٹس کی تیاری ہے اس کے اوپر کس قدر فرق پڑے گا، یا اس کے لیے اسپائرنٹس کو کیا دوبارہ سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، تو اس حوالے سے میں اب بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اس سے پہلے پنجاب پبلک سروس کمیشن نے جو پہلا سٹیپ اٹھایا تھا، وہ ہم نے یہ دیکھا کہ سال 2021 کے آخر میں اور سال 2022 کے شروع میں پیپر کے پیٹرن کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آئی، اور وہ پیپر کے پیٹرن کے اندر جو تبدیلی تھی وہ یہ تھی کہ ایک نن آف دیز کا جو آپشن ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آنے لگا۔ جیسے لیکچرارشپ کے پیپرز ہوئے یا جرنل پیپرز بھی ہوئے تو ان میں نن آف دیز، بعض پیپر میں نن آف دیز 100 ایم سی کیوز میں سے 90 ایم سی کیوز میں بھی ہمیں نن آف دیز کا آپشن دیکھنے میں مل رہا تھا۔ اس سے جو اسپائرنٹس ہیں ان کے میرٹ کے اوپر بھی فرق پڑا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میرٹ ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا، جنرل پوسٹ کے لیے بھی اور ایون لیکچرار کی پوسٹ کے لیے بھی جو پہلے پیپر ہوتے تھے ان سے بھی میرٹ نیچے چلا گیا۔ پہلے ہم یہ ایک دیکھا کرتے تھے کہ میرٹ 85 جا رہا ہے، 87 جا رہا ہے، لیکن اب وہی میرٹ 60 to 70 کے درمیان آنے لگ گیا ہے، جہاں پہ جو پوسٹ ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں، اور جہاں پر پوسٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ یہ میرٹ 50 to 60 کے درمیان فلکچویٹ کر رہا ہے۔ یعنی یہ پیٹرن کی تبدیلی سے بھی پی پی ایس سی نے جو پیٹرن اپنا چینج کیا ہے، پیپر کا سٹائل چینج کیا ہے، اس سے بھی کافی حد تک جو ہے اس بات کے اوپر فرق پڑا ہے۔ لیکن اب جیسا کہ پچھلے کچھ پیپرز ہو رہے ہیں، اسپیشلی اگر آپ پچھلے ویک کا جو پیپر ہوا ہے ہیڈ کوارٹر کا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ہیڈ کوارٹر کا پیپر ہوا ہے، وہاں پہ کچھ کویسچنز آئے ہیں، ان کویسچن میں سے کوئی بھی کویسچن پاس پیپر سے نہیں اٹھایا گیا، تو پاس پیپر سے بھی اب کویسچنز کم آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کینڈیڈیٹس اب امتیاز شاہد کو پہلے پڑھتے تھے اور اس کو ہی بار بار پڑھتے تھے، اب یہ انف نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس میں سے کچھ کویسچنز تو ایز اٹ از آئیں گے، کیونکہ کچھ نالج جو ہے وہ اسٹیٹک ہوتا ہے، آپ اس کو چینج تو نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ آج 23 مارچ یوم پاکستان ہے، تو اگر کویسچن آتا ہے کہ قرارداد پاکستان کب پاس ہوئی، تو اس کا تو حتمی آنسر 23 مارچ ہی ہے، اور اس نالج کے اندر کسی قسم کی کبھی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اس کو وہ تھوڑا سا ڈیپ لے کے جا سکتا ہے کہ یہ جو قرارداد پاکستان تھی یہ کس نے پیش کی،
ان چیزوں کے متعلق، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا رول ہے یا علامہ اقبال کا رول ہے، اور علامہ اقبال کو ایک لائر نے جنہوں نے انہوں نے موٹیویٹ کیا تھا کہ آپ آئیں اس قرارداد کے اندر. تو اس قسم کے جو کویشچنز ہیں انہیں بیس بنا کے پیپر کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے. تاہم اوور آل جو سینیریو ہے، جو اسٹیٹک نالج ہے آپ کا، وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. تو اس وقت آپ اپنی اسکرین کے اوپر بھی ون پیپر ایم سی کیو کا جو سلیبس ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے جتنے بھی ہیڈ ہوتے ہیں 10 ہیڈز ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم انالیسس کریں تو پی پی ایس سی پچھلے کچھ دنوں سے کمپیوٹر کے اوپر زیادہ فوکس کر رہا ہے، اور کمپیوٹر کے بعد جو دوسری چیز ہے جو ڈیپ کے میں جا کے پوچھی جا رہی ہے وہ ہمارا اردو کا پورشن ہے. تو یعنی اب جو اسپائرنٹس ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، انہیں اپنی تیاری کو بہتر کرنے کے لیے تھیوری کی طرف جانا ہوگا. یعنی اگر آپ اسلامک اسٹڈیز کی تیاری کرتے ہیں تو اسلامک اسٹڈیز ایک بہت وسیع علم ہے ہمارا، اور اس کے اندر ہم نے پچھلے کچھ پیپرز کے اندر دیکھا بھی ہے کہ کافی حد تک جو سوالات ہیں وہ اب تبدیل ہو رہے ہیں، یا تبدیل نہیں بھی ہو رہے تو وہ ان کو ڈیپ میں جا کے پوچھ رہا ہے. تو ڈیپ میں جا کے وہی اسپائرنٹ اس کا آنسر کر سکے گا جس نے اس کی تھیوری پڑھی ہوگی، جس نے جسٹ ایم سی کیوز کی بک سے تیاری نہیں کی. تو اسلامیات کی تیاری کے اوپر خصوصی فوکس ہونا چاہیے، اور کمپیوٹر سائنس کی تیاری کے اوپر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اردو کا پورشن ہے، ان تین چیزوں کے اوپر اگر آپ پہلے سے زیادہ بہتر انداز سے فوکس کرنا شروع کر دیں. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ ان تین چیزوں کو تھیوریٹیکلی بھی پڑھنا شروع کر دیں تو یہ چیز آپ کو زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے، کیونکہ پی پی ایس سی میں اب جو پیپرز آ رہے ہیں ان کے اندر جو زیادہ ٹف پورشن ہے وہ یہیں سے لیا جا رہا ہے. جنرل نالج کی جہاں تک بات ہے تو وہ کوئی زیادہ اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی. جو چیزیں آپ نے یاد کر لی ہیں وہ ویسے ہی رہنے والی ہیں. اگر آپ نے جو ہے وہ ہو از ہو اینڈ وٹ از وٹ پریپیئر کر لیا ہے تو اس کے اندر کوئی اتنی زیادہ تبدیلی نہیں آنے والی. آپ نے اگر کرنسیز کو یاد کیا ہے، اگر آپ نے کیپٹلز کو یاد کیا ہے، اگر آپ نے جو ہے وہ فرسٹ تھنگز جو ہیں دنیا کے اندر جو پہلی چیزیں ہوئی ہیں، اگر آپ نے ان چیزوں کو یاد کر لیا ایک دفعہ کسی بھی ایم سی کیوز کی بک سے، تو یہ آپ کا ایک اسٹیٹک نالج ہوتا ہے. یہ کبھی بھی آپ کا تبدیل نہیں ہوتا، اور اس پہ اگر آپ نے ایک دفعہ بھی گرپ حاصل کر لی تو آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں. لیکن کچھ ہیڈز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ تبدیلی ہو سکتی ہے. میتھمیٹکس کے پورشن کی بھی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ ایپلیکیشن آف فارمولہ ہی اکثر کویسچن میں پوچھا جاتا ہے. تو فارمولہ تو آپ کو آتا ہے، آپ اس کی اگر تھوڑی سی پریکٹس مڈل کلاسز کی بک سے یا میٹرک کلاسز کی بک سے بھی کر جاتے ہیں تو اگر کوئی بھی کویسچن وہاں سے آئے تو آپ اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کا بہتر انداز سے آنسر کر سکتے ہیں. جو کنسرن کی بات ہے وہ جسٹ آپ کے پاس اردو ہے، اسلامک اسٹڈیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر سائنس ہے. اس کے اوپر اب آپ کو پہلے سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے میں پہلے بھی آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ پاک اسٹڈی ہو گیا، کمپیوٹر سائنس ہو گیا، اردو ہے، ان کے لیے آپ لوگ ڈیپ اسٹڈی کریں، اور اپنے پاس ایک سے زیادہ جو ریفرنس بکس ہیں انہیں ضرور رکھیں اپنے پاس. اور جسٹ ایم سی کیوز کی بکس کے اوپر آپ بیس نہ کریں اب. اور ان کی اگر آپ اچھے طریقے سے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی بھی تاریخ اسلام کی بک ہے جیسے اسلامک اسٹڈیز کی اگر ہم بات کریں تو اس کو اپنے پاس رکھیں، اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں، چیزوں کو انڈر لائن کرنا شروع کریں، ہائی لائٹ کرنا شروع کریں. اگر آپ کی ایم سی کیوز کی تیاری اچھی ہوگی تو آپ کو پتہ بھی چلنا شروع ہو جائے گا کہ ہاں یہ کویسچن تو وہ پوچھتا ہے. تو اس کے بیک اینڈ کے اوپر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور دیکھ لیں گے تو آپ کو وہ زیادہ چیز ہیلپ آؤٹ کرے گی، آپ کو وہ چیز زیادہ فائدہ دے گی. اسی طریقے سے کمپیوٹر سائنس ہے. ایگزام بیڈا کا بہت بڑا ایک ہوا کریٹ ہوا اور لوگوں نے پھر ساری کی ساری ایگزام بیڈا کو یاد کر لیا، اور پی پی ایس سی نے ایک دم سے پھر ایگزام بیڈا سے کوئی بھی کویسچن نہیں دیا. ہم نے یہ صورتحال بھی دیکھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے پیپر بنانے والا ایگزامینر ہے وہ بھی یہیں پہ رہتا ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ اسپائرنٹ کی تیاری کتنی ہے اور اسپائرنٹس کی کیا سوچ چل رہی ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، کوئی بھی چیز ایک منٹ کے اندر پوری دنیا میں گھوم جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ اپنے نالج کو ریفریش کرتے رہا کریں. جسٹ امتیاز شاہد کی بک لے لی، کارواں کی بک لے لی، یا کسی بھی پبلشر کی ایم سی کیوز کی بک لے لی، یہ انف نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو تھیوریٹیکل بکس ہیں ان کی طرف جائیں، کنسرن کرنے کے بعد، ایکسپیرینس لوگوں سے ملنے کے بعد کہ ہم پاک اسٹڈی کے لیے کون سی تھیوری کی بکس رکھیں جو ہمیں پی پی ایس سی کے ون پیپر ایم سی کیو میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں. اسی طریقے سے ہم اسلامیات کے لیے کون سی بکس رکھیں، ہم اردو کے لیے کون سی بک کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمپیوٹر سائنس ہے اس کو ڈیپلی ہم کیسے اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ آپ کی تیاری کہیں نہیں جانے والی. جبکہ انگلش کا پورشن، میتھمیٹکس کا پورشن، جغرافی کا پورشن، پاکستان جنرل نالج کا پورشن، یہ وہ پورشنز ہیں جن کے اندر آپ کو اتنی زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جتنے بھی پچھلے پیپر ہم نے دیکھے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میتھ ہے اس کے اندر بھی ایوری ڈے سائنس ہے وہ بھی اسٹیٹک ہے. کرنٹ افیئر ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ریپیٹ اس نے تو بہت کم ہی ریپیٹ ہونا ہے، وہ تو ہر دن ایک نیا سینیریو ہے، نئی چیز آ رہی ہے. تو وہ تو آپ تو پہلے ہی بڑے اچھے طریقے سے اس کو پریپیئر کر رہے ہوں گے اگر آپ ون پیپر ایم سی کیو کے ساتھ خود کو منسلک کرتے ہیں.
تو یہ کچھ انفارمیشن تھی جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ضروری سمجھی شیئر کرنا ون پیپر ٹیسٹ کے حوالے سے۔ آئی ہوپ کہ کچھ کلیریفیکیشن ضرور ہوئی ہوگی۔ مزید بھی اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی اس کے اندر پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا کرنا پڑے گا کبھی بھی فیوچر میں، تو ضرور آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ کمنٹ کرنے کے بعد، تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کو اس کا بہتر انداز سے رپلائی کیا جائے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا جی، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔